बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। यकीनन आपको पिछली वीडियोज़ और सबक पसंद और समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 3 हरूफ़ मुक़त्तआत पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात मुकम्मल हो चुकी थी हमारी, और हमने इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 तख्तियाँ पूरी पढ़ ली हैं। अभी हम तीसरी तख्ती का आगाज़ करेंगे। तख्ती नंबर 3 हरूफ़ मुक़त्तआत। सबक शुरू करने से पहले हम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 3 हरूफ़ मुक़त्तआत। तख्ती नंबर 3 हरूफ़ मुक़त्तआत। हरूफ़ मुक़त्तआत ये हरूफ हमेशा कुरान शरीफ के अंदर सूरतों के शुरू में लिखे हुए होते हैं। अक्सर सूरतों के शुरू में ये हरूफ़ मुक़त्तआत लिखे हुए होते हैं, और इन हरूफ के मानी और मतलब ये सिर्फ़ अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को मालूम नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इनके हरूफ के मानी उनके दरमियान मौजूद हैं। ये अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मालूम है कि इनके असल मानी और मतलब क्या हैं। तो हम अभी हरूफ मुक़त्तआत शुरू करते हैं। हरूफ मुक़त्तआत में सबसे पहले अलिफ लाम मीम है। हरूफ मुक़त्तआत में किस चीज़ के लिए ये तख्ती लिखी गई है, किस मकसद के लिए ये तख्ती क़ायदे में शामिल की गई है। ये तख्ती क़ायदे में शामिल करने का मकसद इस तख्ती में यह है कि हम मद, जो कुरान शरीफ में मद होते हैं, यानी आप ये देख सकते हैं एरो, ये मद इसे कहा जाता है जो ये ऐसी लंबी लकीर खींची हुई होती है। एरो को निशान को आप देखें कि यहाँ पर लंबी सी जो लकीर खींची हुई है, इसको मद कहा जाता है। मद का मानी है खींचना। बच्चों या जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो लकीर खींची गई है इसको कहते हैं मद। यहाँ पर जो हरूफ़ मुक़त्तआत तख्ती नंबर 3 इस क़ायदे में शामिल की गई है, उसका मकसद ये है कि मद की प्रैक्टिस हो सके बच्चों की और बुज़ुर्गों की, ताकि जब आगे कुरान पढ़ें तो उनको मद करने में आसानी हो। मद की प्रैक्टिस यहाँ खूब करने के लिए बहुत सब जितने भी हरूफ़ मुक़त्तआत कुरान शरीफ में हैं सब लिखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला और बुनियादी और मकसद जो है वो है मद करना। मद और गुन्ने की खूब प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। तो ये इस तख्ती का मकसद ये है कि हम अच्छे तरीके से मद की प्रैक्टिस कर लें। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कितना इस लाम को खींच रहा हूँ और अलिफ को नहीं खींच रहा। लाम को मैं इसलिए इतना बहुत खींच रहा हूँ कि लाम के ऊपर इतना बड़ा सारा मद लिखा हुआ है। तो कुरान शरीफ में भी ऐसी जगह जहाँ भी आए तो वहाँ मद होगा, यानी उस हरूफ को हम खींचेंगे।
مقصد اس لکیر کا یہ ہے کہ جس حرف پر یہ لکیر آ جائے تو اس حرف کو ہم نے کھینچنا ہے۔ اب کتنا کھینچنا ہے یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر، 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ابھی 5 الف کے برابر کیسے کھینچیں گے؟ تو آپ نے اپنی مٹھی جو آپ کا ہاتھ ہے اس کو بند کر لیں، اس کا مکہ بنا لیں، اس کو ایسے بند کر کے مٹھی بنا لیں، اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں بند کر دیں۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ ہر ایک انگلی کو آرام آرام سے کھولیں۔ جب سب انگلیاں کھل جائیں گی پھر آپ نے مد ختم کر دینا ہے۔ اب میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لیجئے اور لام پڑھتے رہیں اور اپنی انگلیاں جو 5 انگلیاں ہیں آرام آرام سے کھولتے رہیں۔ جب سب انگلیاں کھل جائیں تب آپ نے مد کو ختم کر دینا ہے۔ الف لام میم، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، لام کی مقدار الگ ہے، یعنی لام کا مد الگ ہے اور میم کا مد الگ لکھا ہوا ہے، تو الگ الگ کر کے کھینچنا ہے۔ یقیناً آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی نہ آئے تو مجھ سے کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آگے حرف پڑھتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام را۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو بچے بزرگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو بچوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام کے اوپر لکیر بنی ہوئی ہے۔ لام کو میں 5 الف کے برابر، یعنی 5 الف کے برابر میں اس لام کو کھینچ رہا ہوں، اور را کے اوپر ایسی لکیر بنی ہوئی نہیں ہے، اس لیے را کو ہم اتنا لمبا نہیں کھینچیں گے۔ جس حرف پر یہ لکیر آ جائے اس حرف کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور یہ جو را کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ یہ انشاءاللہ آگے جب تختی آئے گی پھر میں انشاءاللہ اس ضربی میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا۔ باہر کے اب تک ہم نے اتنا سمجھنا ہے کہ اس را کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، کاف ها یا عین صاد۔ تو آج کا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو جو میں نے باتیں بتلائی ہیں وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ یقیناً کچھ باتیں تھوڑی سی مشکل ہوں گی، اس کو سمجھنے کی صرف ضرورت ہے، بس آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ضرور مجھ سے کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس تختی کا مقصد بھی ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر ہم یہاں مد نہ کریں گے، بغیر مد کے ان حروف کو پڑھیں گے، یعنی بغیر کھینچے ان حروف کو ہم پڑھیں گے تو اس تختی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں ہم ابھی کلموں کی طرف جائیں گے اور تھوڑے سے کلموں کی پریکٹس کریں گے۔
تو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے 3 کلمے پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم چوتھا کلمہ آدھا پڑھیں گے، اس ویڈیو میں آدھا پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا، یعنی اکیلا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہر چیز میں اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے نماز پڑھنے میں اکیلے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں رزق دینے میں اکیلے ہیں۔ ہم نے اگر رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدد دینے میں اکیلے ہیں، یعنی ہم نے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ پریشانی حل کرنے والا صرف اللہ ہے، یعنی ہر کام جو مسلمان کے لیے جو مسلمان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، یا جو اللہ رب العزت سے مانگنا ہو تو صرف اللہ رب العزت کے سوا کسی سے نہیں مانگا جاتا۔ اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی عمل میں شریک نہیں کرنا۔ تو اس کا معنی ہے توحید معنی اکیلا، یعنی اللہ ہر چیز میں اکیلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار سے قرآن شریف کی خدمت ہر پلیٹ فارم پر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نیا سبق آنے والے کی اپڈیٹس مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔